ایم کیو ایم پاکستان بھی حکومت کو آنکھیں دکھا رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ ہم نے حکومت کو گلے سے پکڑ رکھا ہے، اور اگر کراچی کے مسائل حل کے حوالے سے حکومت نے گلا چھڑانے کی کوشش کی تو پھر حکومت کی نام نہاد اکثریت کا پول کھل جائے گا۔ ڈاکٹر فاروق ستار میرے ساتھ بیٹھے مسکرا رہے ہیں اس بات پر۔ تھینک یو سو مچ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ یو مور دین ویلکم جی۔ سو زیادہ گلے سے پکڑنا ہے اور مزید دیکھیں یہ اصل میں نا محاورہ یا یہ جملے پولیٹیکلی یوز ہوتے ہیں کہ بھئی اس بار ہم نے ان کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دینا، اور ان کے اوپر ایک ایک چیز واضح کر دی ہے کہ بھئی اس وقت ملکی بقا سلامتی کے کیا تقاضے ہیں، اس میں سیاسی بحران کو بھی ایڈریس کرنا ہے اور معاشی بحران کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اور سیاسی بحران ایک وجہ ہوتا ہے معاشی بحران کی۔ اس لیے جو حکومتی جماعتیں ہیں نا، حلیف جماعتیں، چاہے وہ انہوں نے وزارتیں لی ہوں یا نہ لی ہوں، پیپلز پارٹی بھی ایک حلیف جماعت ہے، وہ حریف نہیں ہے، اپوزیشن میں نہیں بیٹھے ہیں، تو ان کو اور ایم کیو ایم کو اور سب کو ہر مرحلے پر ایک اتنا ریگولر انٹریکشن ہونا چاہیے، پالیسی میکنگ ہو، ڈیسیشن میکنگ ہو۔ چائنا جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہے، اور چائنا جا رہے ہیں تو اس میں جو لوگ گئے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس میں کیا ساری پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن تھی؟ اس میں کیا، میں تو کہتا ہوں کہ اتنا بڑا انٹریچر لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، کیونکہ اب آپ کو تو ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا ہے جی۔ اب تو آپ کو مطلب آج تو فوکس ہی دیا گیا بجٹ میں کہ ایکسپینسز کم کیے جائیں گورنمنٹ کے، تو کیا مطلب انٹوراج میں آپ کہہ رہے ہیں کم لوگ جائیں لیکن آن بورڈ لے لیں سب کو، آن بورڈ سب کو لیں۔ میں تو ایک مثال دی، نہیں لیا گیا چائنا جاتے ہوئے آپ لوگوں کو آن بورڈ؟ نہیں کوئی کسی مسئلے پہ نہیں لیتے نا، بالکل نہیں لیتے کسی مسئلے پہ۔ دیکھیں نا جب محمد بن سلمان کے جو پورا ڈیلیگیشن آیا تھا ایس آئی ایف سی کے، اس میں تو اس میں ایم کیو ایم تھی ہی نہیں، اور پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہوا، روڈ میپ ہے کیا، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پروجیکٹس جو بنے وہ کیا ہیں، کچھ یو ہیو نو آئیڈیا، کوئی آئیڈیا نہیں ہے نا۔ اچھا اس کا مطلب تھوڑی کہ اگر ایک منسٹری خالد مقبول بھائی کو دے دی، جو کہ ہم نے ریلکٹنٹلی لی، ہم نے خوشی سے، لیکن ہم نے کہا کہ اگر ہم نہیں لیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں اس میں آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اپوزیشن کو میسج جائیں کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ تو ہم نے کہا پیپلز پارٹی کو بھی لیں، کہہ رہے وہ بجٹ کے بعد آئیں گے یا کچھ عرصے کے بعد آئیں گے، لیکن آپ تو آ جائیں۔ پھر ہم نے کہا کہ پھر یہ جب حصہ بقدر جثہ جو اب ہمیں وزارتیں دے رہے ہیں وہ تو ناکافی ہے، اور اس سے مطلب اور وہ ریلیونٹ بھی نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ بھئی ہماری وزارتوں میں پورٹ اینڈ شپنگ ریلیونٹ ہوتی ہے، پھر آئی ٹی کو دیں گے تو بڑے جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا بڑے جو آئی ٹی کے سینٹرز بنے، اسکول بنے، وہ کراچی میں، اور فیوچر ایکسپینشن بھی وہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانیز کی بھی ایک منسٹری ہے جو ہمارے ساتھ، پھر انڈسٹریز منسٹری آپ کے پاس تھی اوورسیز کی؟ میرے پاس تھی، لیکن منسٹری آف انڈسٹریز بھی تو امپورٹنٹ ہے نا، ٹھیک ہے، اور انڈسٹریز ابھی بھی اتنا کیپٹل فلائی کر گیا، اتنی انڈسٹریز چلی گئی اور ابھی تو اور جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب تو عام آدمی ہی نہیں، اب تو صنعت کار تاجر بھی خدا کی پناہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب وہ بجلی کے بل اور گیس کے بل اتنے کہ ان کی ٹوٹل کاروبار کی فیزیبلٹی آؤٹ ہو گئی ہے، وارہ ہی نہیں کھا رہا، تو انہوں نے تو اپنے یونٹس جو ہے نا وہ بند کر دیے ہیں، وہاں ریٹریچمنٹ ہو گئی بڑے تعداد، اور ہزاروں لوگ بے روزگار ہوں گے۔ تو ان چیزوں پر تو بات کرنی چاہیے نا ریگولر۔ سے کہ ایم کیو ایم کا اس بجٹ سے کوئی آپ کی اس میں انپٹ نہیں ہے، کوئی آپ کی اس میں سفارشات نہیں ہیں، کوئی ہیں؟ ایسے اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ایک وزیر اعظم سے چائنا جانے سے، ہم نے اپنے مسئلے تو بتا دیے، دیکھیں نا جو، لیکن ہم کانسٹیٹیوئنسی اسپیسیفک نہیں ہو چاہتے، ٹھیک ہے، کراچی تو نیشنل سٹی ہے اور ہب آف اکانومی اور ترقی کا انجن ہے، تو اس لیے ہمارا ملنا اور ہماری تجاویز انفراسٹرکچر کراچی کا 15 سالوں سے جو تباہی بربادی ہوئی ہے، بلا شرکت غیر پیپلز پارٹی نے جس طرح اس کو سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک کر کے نظر انداز کیا، اور مرکز سے بھی 40 ارب کی خیرات ملے، 4000 ارب کا ٹیکس جائے، تو دودھ دینے والی گائے کو روزانہ ذبح کریں آپ، سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی اپنی خوراک کا کوئی انتظام آپ نہ کریں، اور ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا کاٹ دیں، تو آپ روزانہ یہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر کراچی جو کہ آپ کا اتنا بڑا سہارا ہے، آپ کی اکانومی کا اگر کوئی فیوچر ہے، کوئی آپ کی ریوائیول ہے اکانومی کی، کوئی سٹیبلائزیشن ہے، اور پھر فیوچر گروتھ ہے، وہ کراچی کے اوپر بیس کرے گی۔ بٹ آر یو ٹیکنگ فل اونرشپ آف دس بجٹ کہ ہمارا بجٹ ہے؟ ہم کیسے لے سکتے ہیں اس وقت جو سچویشن آئی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہمیں اس کو منظور بھی کرنا پڑتا ہے
تو پھر کڑوی گولی ہی نکلیں گے نا ہم, کیونکہ ابھی تو 3-4 مہینے وہ حکومت کو بنے ہوئے. لیکن بجٹ تو پاس ہو جائے گا, پیپلز پارٹی بھی واپس آ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ایک تو اسی لیے ہم نے یہ, ورنہ ہم بھی چاہتے تو پھر وہ کہتے یہ بلیک میلنگ ہے. بھائی ہم نے تو وہاں رہ کے ان کو یہ ساری باتیں بتائیں. میں نے جتنے بھی بجٹ کے بعد, بجٹ اسپیچ کے بعد جو میں نے کہا, دیکھیں غریبوں پر اگر بوجھ کم نہیں کریں گے, مہنگائی بے روزگاری کا, اور وہ کیسے تیل بجلی گیس کی قیمتیں کم کرنی ہوگی, اور یہ آپ کو اگر گیمبل یا جوا ہے تو یہ کھیلنا ہوگا. لیکن فاروق ستار صاحب, اگر آپ اس کو اونرشپ نہیں لے رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کوئی ڈیٹیچ نہیں کرے گا. آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جائیں گے, لوگ کہیں گے آپ کی حکومت کا بجٹ ہے, آپ کی وجہ سے حکومت ہے. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کتنا آسان تھا پیپلز پارٹی کی طرح, ہم بھی وزارتوں میں نہ جاتے, ٹھیک, اور ہم بھی کہہ دیتے کہ بھائی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن ہم یہ بار نہیں لیں گے, رسپانسبلٹی نہیں لیں گے. ٹھیک, اور ہمارے درمیان یہی مشورہ ہوا تھا. لیکن اتنا اصرار تھا شہباز شریف صاحب کا, نواز شریف صاحب کا, کہ دیکھیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اور آپ کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہم پاس کرائیں گے, باقی سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے. انہوں نے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہم سے سائن کیا اور ایگری کیا. تو اب جب انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو ہم نے بھی پھر ایک قدم آگے بڑھا کے ایک وزارت لے لی. لیکن ہم ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اس سے کام نہیں چلے گا, ہم عوام 3-4 اور دو یا کام کرو, یا تو وزارتیں دیں. ہاں صحیح بات ہے, وزارتیں دیں, یا پھر یہ کہ کراچی میں سرکولر ٹرین ہے, اس کا منصوبہ دیکھیں نا. اگر لاہور میں ٹرین چل سکتی ہے, اور جو ٹیکس جو شہر پورا آدھا ٹیکس پورے ملک کا دے رہا ہو, اور وہاں ٹرین نہ ہو, وہاں تو ابھی گرین لائن مکمل نہ ہو رہی ہو, یعنی ایک منصوبہ پی ٹی آئی کی حکومت آگے مکمل نہیں ہوا, اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت شاہد خاقان تھے, اور اب پھر 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت آگے سالی, وہ گرین لائن نہیں بن رہی, باقی 5-6 لائنیں کب بنیں گی. تو یہ کراچی کی جو نا جو نیشنل کنسنسس ہے کہ کراچی از نو بڈیز پرائرٹی, انفارچونیٹلی ہے, اور وہ اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں. ہاں, آپ یہ پھر تڑی نہیں کہتے. چلیں آپ یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ کریں, ورنہ پھر ہم چھوڑیں. کیونکہ اس کے بعد تو ناور نیور ہے نا. اب تو ہمیں یہ تڑی دھمکی کا یا میرا محاورہ کہ گدی سے پکڑ لیا, اب ہم جانے نہیں دیں گے. تو یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ انہیں عوام کے بھی سینٹیمنٹس کا پتہ چلے. دیکھیں 3 چیزیں آئیں گی اس کے, اگر اب یہ نہیں, ٹیکسوں کو کم نہیں کیا, تیل بجلی اور گیس کی قیمتیں کم نہیں کی, اور ان پر سیلز ٹیکس کی شرح کو 17% سے سنگل ڈیجٹ 9 میں نہیں لائے. اب آپ بولیں گے یہ تو اور خسارہ ہوگا بجٹ کا, ٹھیک ہے نا, یہ تو پھر نہ ہی سمجھے, یہ کیسے کریں گے. وہ یہ کر سکتے ہیں نا, وہ ایریاز جو انٹیپڈ ہے. معیشت میں ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن 23% ہے, اور ٹیکس میں 1% ہے. تو وہ جو کھربوں روپے کی آمدنی گندم, کپاس, گنا, مکئی, ان ساری چیزوں کی فصلوں پر ہے, اور پھر ان میں سے بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ بھی ہو جاتی ہے. یعنی مین آپ کی تو کراپ جو ہے, کیش کراپ تو کاٹن ہے, اور اس سے آپ کی ساری ویلیو. کسان پہلے ہی رو رہا ہے پنجاب میں. ویسے دیکھیں وہ کسان کو جو ہے نا, وہ کسان سے زیادہ وہ وڈیرا اور جاگیردار رو رہا ہے اصل میں, جو چاہتا ہے کہ سپورٹ پرائس ان کو ملتی رہے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم 1500 روپے ہے, تو پھر کراچی والا 4000 روپے کی گندم کیوں خریدے؟ رائٹ ہے نا. دیکھیں دیہی علاقوں میں جہاں کسان ہے نا, وہاں تو ان کو گندم مفت مل رہی ہے. مطلب پولٹری ہے وہاں, مویشی ہیں, گوشت بھی مل جائے گا, دودھ بھی مل جائے گا, مکھن بھی مل جائے گا, گندم میں آٹا بھی مل جائے گا, چاول بھی مل جائے گا. شہر والے کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے, صرف ٹیکس دیں گے. مطلب جو پوائنٹس آپ نے گنوائے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ شہر میں جو غربت ہے نا, شہر میں غربت جو ہے نا, وہ اسکواٹرز میں, سلمز جو سیٹلمنٹس ہیں, کچی آبادی, وہ کوئی دیہی علاقوں اور گاؤں سے مختلف تھوڑی ان کی غربت ہے. ان کے پاس تو یہ پولٹری بھی نہیں ہے, مرغیاں بھی نہیں ہیں, ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر مطلب ہے کہ وہ صرف اپنی اکثریت جو ہے رورل ایریا کی, اور وہ وہاں سے فیوڈلز, وڈیرے, جاگیردار, سردار, سرمایہ دار آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایگریکلچر ٹیکس بچا رہے گنے کی فصلوں پر, اور پھر ملے بھی گنے کی. اگر انڈسٹری بھی کوئی کام کر رہی ہے تو صرف وہ شوگر کی کر رہی ہے, کیونکہ وہ بھی انہی کی ہے, سیاست دانوں کی اور وڈیروں جاگیرداروں کی. اچھا اس میں کیا پی ٹی آئی والوں کی بھی ہے, پی ٹی آئی والوں کی بھی ہے, پی ایم ایل این والوں کی بھی ہے, اور پیپلز پارٹی والوں کی بھی ہے.
نہیں ہے تو ایم کیو ایم والوں کی نہیں ہے. اسی طرح پاناما لیکس میں بھی ایم کیو ایم والوں کا نام نہیں آیا, پراپرٹی لیکس میں بھی ایم کیو ایم والوں کا نام نہیں آیا. نہیں, آپ کا صرف دوسری لسٹوں میں آتا ہے نام, ماضی میں. اس کا مطلب کس لسٹ میں ہمارا نام آتا ہے کہ جہاں پر اگر کبھی ہم سے غلطی ہو جائے, نہیں دیکھیں بوری بند لاشیں بھی اگر آتی ہے اور اس کا الزام ایم کیو ایم پر آتا ہے, تو ایم کیو ایم کے بھی جو ہزاروں کارکنان شہید ہوئے وہ کس نے کی؟ انصاف تو پھر کرے نا. بتائیں صرف کسی نہ کسی نے تو کیے نا. میں کہہ رہا ہوں کسی نہ کسی نے تو کیے نا. کس نے کیے؟ دیکھیں مجھے کیا, آپ کمیشن بنا دیں نا, آئیں میں اور آپ مطالبہ کریں. لیکن میں کہتا ہوں کمیشن بنا دیں کہ ہمارے مخالفین کو کس نے مارا, فرض کر لیں کہ اگر ایم کیو ایم والوں نے مارا, فرض کر لیں, تو پھر ایم کیو ایم والوں کو بھی تو کسی نے مارا نا.